وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الذاریات آیت نمبر 12-13 حصہ اول. آج کا موضوع: کیا دنیا دار لوگ ضرور آگ میں تپائے جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور ستاروں اور سیاروں کی کہکشاؤں اور گزرگاہوں والے آسمان کی قسم. إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، بے شک تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہو. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے وہی پھرتا ہے جسے علم ازلی سے پھیر دیا گیا. قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ، ظن و تخمین سے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے. الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ، جو جہالت و غفلت میں آخرت کو بھول جانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ الذاریات آیت نمبر 12. یہ لفظی ترجمہ یسألون ایان یوم الدین، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ روز جزا کب آئے گا. یوم ہم علی النار یفتنون، وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا اب چکھو اپنے فتنے کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ دن جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. سامعین کرام، جہاں یہ آیت یعنی شان نزول کے حساب سے مکے والوں کے لیے تھی، آج بھی اسی طریقے سے یہ ہمارے لیے ہے. دین کے یعنی روز جزا کے بارے میں واقع ہونے میں ہم بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں، لیکن یہ شک جو ہے ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا، اور اس کا علاج یہ ہے کہ جلدی ہم شک سے یقین کی طرف چلے جائیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ سوچ و فکر سے ہوگا، عقل کے استعمال کرنے سے ہوگا. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ہر کام کا، ہر فعل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ واقع ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو. یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتا دیا تھا، لیکن یہ ایک ایسی انتہائی ضروری بات ہے کہ اس کو ہم بار بار سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس مضمون کو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے لیے سمجھیں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ مکے والوں کے لیے، یہ ہمارے لیے ہے. اور دیکھیں، جو بھی یہاں یعنی جو روز جزا سے منکر ہیں، ان کے لیے ایک سزا کا نظارہ یہاں کروایا جائے گا، کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ.
یوم ہم علی النار یفتنون، یعنی یہ تو پوچھتے ہیں کہ وہ کب ہوگا، لیکن اس کو یعنی ان کو پتہ چل جائے گا جب یوم جزا ہوگا اور ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یفتنون، جیسے کہ سونے کو سونار جو ہے سونے کو کٹھالی میں ڈال کے تپاتا ہے، سونے کو یعنی خام سونے کو یا جو بھی ہے سونا وہ اس کو تپاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ تپائے جائیں گے جہنم میں۔ اب ظاہر ہے کہ جہنم کا نظارہ جو ہے اگر آپ ذرا سوچیں اور اس پر یقین کر لیں کہ یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کلا انہا لظا یا سقر کا نام بھی ہے، مختلف نام ہے اس کے۔ تو دوزخ کی آگ جو ہے سامنے کرام یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور دوزخ بجائے خود ایک ایسی جگہ ہے جو بہت ہولناک اور بہت خوفناک ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں یہ سجی آپ جب پکاتے ہیں نا وہ تھوڑے سے فاصلے پہ پکائی جاتی ہے، پھر انگاروں پہ اس کو رکھ کر مزید سیکا جاتا ہے آخری مرحلے پہ، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی سجی کو مردہ جو حلال ذبح شدہ مرغ ہوتا ہے اس کو ایک فاصلے سے تپایا جاتا ہے، لیکن جہنمی جو ہیں یہ خود دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ جیسے کہ سامنے کرام سورج ہے ہمارا، تو اس میں خود وہ جل رہا ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ایندھن ہے، یعنی سورج میں جو کچھ بھی ہے اس کا ایندھن ہے اور وہ جل رہا ہے۔ جو بھی گیسز ہیں یہ یعنی سائنسدانوں نے معلوم کیا ہوا ہے، بہرحال گیسز ہیں وہ جل رہی ہیں زبردست۔ تو اسی طریقے سے وہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہاں اب سجی کو تو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے آگ پہ تپایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی جان نکلی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک زندہ مرغ کو اسی طرح آپ تپائیں، تھوڑا سا تپائیں، اور وہ تو اس کا حال کیا ہوگا۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو تھوڑا سا یعنی یقین دلانے کے لیے، وہاں تو ایک تو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، تو کھولتے ہوئے پانی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ چائے کے لیے جب وہ چڑھاتے ہیں نا پانی پتیلے میں یا کسی بھی چیز میں، اور جب وہ کھولنے لگتا ہے وہ پانی اس سے کہیں زیادہ، کئی ہزار گنا زیادہ گرم پانی جو ہے وہ جہنمیوں کی خوراک ہے۔ اور یہ جہنمی میں آپ کو بتا دوں یہ کون لوگ ہیں، یہ ہم میں سے اور آپ میں سے ہیں۔ ہر وہ شخص، دیکھیں میں مختصر طور پہ بتاؤں قرآن کے حساب سے، ہر وہ شخص جو دنیا دار ہے، جس نے اپنے مقصد زندگی کو بھلایا ہے، جو اپنے رب کو نہیں پہچانا، جو اپنے رب کی بندگی نہیں کر رہا، عملاً اس سے انکاری ہے۔ دیکھیں میں اپنے لیے عملاً، قولاً تو ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ تو سب لوگ کہتے ہیں، لیکن عملاً جو انکاری ہے رب کی بندگی سے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پہ فرما دیا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری بندگی سے یعنی تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو وہ جلد جہنم میں داخل ہوں گے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ ایسی وہ ہے وَمَن يَسْتَنْكِفْ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَدْخُلُهُمْ جَهَنَّمَ جَمِيعًا، اس طریقے سے وہ آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بارے میں ہے، پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں جو بھی منکر حق ہے وہ جہنمی ہے۔ یہاں دوزخیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، متقین کا تذکرہ بھی آئے گا، لیکن دیکھیں یہ میں یہاں رک اس لیے جاتا ہوں کہ یہ وہ تمام بیماریاں ہم میں موجود ہیں جو جہنم میں جانے کی لیے یعنی جو ہمیں جہنم میں لے جائیں گی، وہ تمام خرابیاں ہم میں موجود ہیں، کیونکہ ایک تو ہم رب کے نہ بندے ہیں نہ بندے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔
ہماری تو نفسانی خواہشات ہیں، اپنی خواہشات کے تحت ہم میں سے ہر ایک زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا انجام جو ہے جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بالکل کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجہنم ہی المأوی، جس نے بھی حد سے تجاوز کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آیا ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس نے دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دے دی ہے، یا آخرت کے مقابلے میں ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے؟ یہ اب آپ سب میرے خیال سے مجھے یہی جواب دیں گے کہ ہاں، یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ جو ہے اس نے اپنی خواہشات کو ترجیح دے دی ہے اور دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے رہنے کے لیے۔ آپ دیکھیں اپنے آپ جو گھر بناتے ہیں کتنے چاؤ سے بناتے ہیں۔ جس کے پاس پیسے ہیں، جو پیسے نہیں ہیں وہ بھی خواہش رکھتے ہیں، لیکن جس کے پاس جو اپنے لیے گھر بناتے ہیں کیسی کیسی سہولیات وہ اس میں گھر میں چاہتے ہیں، اور اچھی سے اچھی جس کے پاس پیسے ہیں تو اپنے لیے گھر بناتے ہیں کہ ہم نے اس میں رہنا ہے، لیکن اس میں تو آپ نے نہیں رہنا، اس سے تو آپ نے چلے جانا ہے۔ گھر رہتا ہے۔ اب ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ 2018 ہے، لیکن یہ گھر بنا تھا یعنی مردان میں جس گھر میں میں رہ رہا ہوں سامنے کے نام، تو وہ سن 1942 اس پر کندہ ہے، یعنی جو راج ہے اس نے سیمنٹ سے وہ تاریخ جو بنانے کی ہے اس میں لکھ دی ہے۔ اب وہ سن 42 میں جس نے یہ گھر بنایا تھا تو اس کا کبھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ ہندو لوگ تھے، ظاہر ہے وہ ہندو کی آبادیاں تھیں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ ہندوؤں کا رہنے کا علاقہ تھا، بکٹ گنج اسے کہتے ہیں۔ تو بکٹ رام کے نام پہ وہ آبادی بنی تھی، بکٹ رام۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں تو وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے گھر بنایا تھا اپنے اندازے سے، اپنے نقشے سے، لیکن وہ لوگ اب کہاں ہیں؟ سن 42 میں جو 1942 میں جو تھے، اب ظاہر ہے کہ سن 48 میں تو سارا جو ہے تیا پانچیا ہو گیا اور وہاں سے مسلمان آ گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے یہاں سے ہندو چلے گئے، اکثریت ان میں سے نا۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ میں اور آپ جلد ہی اس جسمانی زندگی کی دہلیز کو پار کر لیں گے اور پھر ہم ایک نئی زندگی میں جائیں گے جس کو حیات برزخی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حیات برزخی۔ یہاں ہر کافر مسلمان، ہر ایک کافر زندہ ہوگا، یعنی حیات برزخی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے جو ہے وہ برزخ ہے، یعنی جب تک وہ اٹھائے جائیں گے، تو یہ حیات برزخی ہے۔ حیات برزخی ثابت ہے، یعنی موت اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ موت کہ آپ اپنا جسم چھوڑ دیں، ایک نئی دنیا میں چلے جائیں، جس کو ہم برزخی حیات کہتے ہیں یا عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم دنیا، عالم مادیات کو چھوڑ کے آپ کی روح چلی جاتی ہے حیات برزخی گزارنے کے لیے۔ اب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ قبر جو ہے وہ یا تو جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہے یا دوزخ کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والا جو ہے یہ بہت زیادہ گھاٹے میں ہے، بہت زیادہ گھاٹے میں۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سلیس الفاظ میں، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ بات ایسی ہے سامعین کرام کہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، کیونکہ ہم لوگ حیات برزخی سے عملاً انکاری ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، نہیں، ہم ایک نئی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ہمیں ایک عالم میں جانا ہے جہاں ہم زندہ رہیں گے۔ آپ مریں گے نہیں، آپ زندہ رہیں گے، وہاں حیات برزخی ہے۔ اس کو یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بعض ہمارے یہ مسئلہ بھی ایک ہے کہ بھئی مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے،
یا بزرگان کے پاس مت جاؤ یہ تو مردے ہیں، معاذ اللہ، ایسی تو بات تو نہیں ہے، ہر کافر زندہ ہے۔ تو لیکن ہماری جو مسلمان کی حیات برزخی ہے وہ تو ایک بہت اچھی زندگی ہے بنسبت کافروں کی زندگی کے، وہ تو جیل میں بند ہو جائیں گے، لیکن مومن کی روح جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں صاحب اکرام، موت کوئی چیز نہیں ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ موت کوئی چیز نہیں ہے سامنے کا، میں آپ کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بھی۔ صرف ہمارا جو جسم اور روح کا ایک تعلق ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، وہ جدا ہو جاتی ہے، روح جسم سے منتقل ہو جاتی ہے ایک نئے عالم میں۔ دیکھیں ہمارا انتقال جو ہے، ہم جسے ہم انتقال کہتے ہیں، وہ کیا ہے، ہم منتقل ہو جاتے ہیں ایک دوسری نئی زندگی میں، اور وہاں جو سوال جواب ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ سب آپ کے سامنے احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ مردے کے ساتھ ہر مردے کو دوبارہ زندہ کر کے، یعنی ایک حیات، جس قسم کی بھی حیات اللہ، پھر اس سے سوال و جواب ہوگا، فرشتے آئیں گے پوچھیں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ دیکھیں یہ حیات برزخی جو ہے، میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں، یعنی میں نے آپ کو کہا کہ کافر بھی زندہ ہوتے ہیں برزخ میں، کافر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ بدر کے میدان میں جب یہ یعنی سب کو ایک گڑھا کھود کے پھینک دیا گیا اس میں کافروں کو، اس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ وغیرہ، یہ سب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کے ان سے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں سے بات کی کہ اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، دیکھو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، آیا وہ وعدہ پورا ہو گیا؟ پھر حضور فرمائیں گے کہ مجھ سے جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ میرے رب نے پورا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عمر ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، یہ تو مردے ہیں، آپ کی بات تو سن ہی نہیں سکتے۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عمر یہ تم سے زیادہ اچھی طرح سن سکتے ہیں، لیکن صرف مجھے جواب نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس سے ہم انکاری ہیں۔ ہماری قوم کی اکثریت جو ہے، ہماری امت مسلمہ تقریباً 2.25 ارب یا 1.5 ارب کی تعداد ہے اور بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی اکثریت جو ہے، یعنی برزخی حیات پر یقین نہیں رکھتی، نہ برزخی حیات پر یقین ہے، بلکہ یہ اس دنیا ہی کو اصل زندگی سمجھتی ہے۔ آج جو مسلمان برائے نام مسلمان، جو لپ سروس والے مسلمان ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا میں ہم نے رہنا ہے اور یہی دنیا ہماری زندگی ہے، یہی ہماری کامیابی اور ناکامی کی جگہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے بالکل، کیونکہ دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا کوئی تو تصور نہیں ہے، یہ تو کمرہ امتحان ہے، اس میں آپ امتحان دے رہے ہیں۔ یعنی آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ سورہ کہف میں بھی ہے، یہ تو میں نے آپ کو سورہ ملک کی آیت پر سنائی، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف میں کہ میں نے جو اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے یہ اسی کی زیب و زینت ہے، زینۃ لہا، لیکن اس میں مصلحت کیا ہے کہ میں دیکھوں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، یعنی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک امتحان ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا ہے، یعنی یہ سسٹم قائم کیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اور ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنزل کے لیے نہیں بلکہ ترقی کے لیے پیدا کیا ہے۔
یعنی انسان کو بلند ترین مرتبہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. کیا؟ قرب خداوندی، اپنے پاس بلا رہا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بلند ترین مرتبہ. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی لوگ جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، معزز بیٹھنے کی جگہ ہوگی. کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں. تو حقیقت میں دیکھیں انسان ترقی کے لیے آیا ہے. ایک بات جو ہے یہ بالکل آپ کو نوٹ کرنی چاہیے، تنزل کے لیے نہیں آیا. اب اس کی ترقی کے لیے طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس امتحان میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی ہدایت پر یقین کر لے کہ ہاں یہ اللہ کی ہے اور یہ میرے لیے ہے، اور یہ میرے لیے ایک ہدایت ہے، میرے لیے ہدایت ہے. میں بھی یہ سمجھوں، آپ بھی یہ سمجھیں کہ میرے لیے ہدایت ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو سجا لے. ان کے جو سنت مبارکہ ہیں، جو ان کی ہدایات ہیں، ایک نگران اپنے لیے یہاں مقرر کر لے اور اس نگران کی نگرانی میں صراط مستقیم پر چل کر اپنے مقصود حقیقی تک پہنچ جائے. لا مقصودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ. یہ کلمہ صحیح انداز سے جس نے بھی اس کلمے کو پڑھ لیا اور اس کا حق یعنی اپنی حد الوسع کوشش کر کے اس کا حق ادا کیا. اللہ کی بندگی کا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے اس کے مکلف ہیں. کس کے مکلف ہیں؟ اپنی جو حیثیت ہے، جو طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اپنی یعنی جو آپ میں صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو بھی طاقت ہے، وہ ان طاقتوں کو آپ بروئے کار لا کر اللہ کی بندگی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے وہی کچھ پوچھے گا جو آپ کر سکتے تھے. جو آپ نہیں کر سکتے تھے تو اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو بہرحال یہ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، یسألون ایان یوم الدین. اب یہ کتنا یعنی بھیڈنگا سوال ہے کہ کب ہوگا وہ دن روز جزا کا، کب ہوگا. تو یہ ایک بہت یعنی بے ڈنگا سوال تھا، اور یہ وہی اٹکل جو ہے یعنی یقین نہ ہونے کی یہ ایک دلیل ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ یسألون ایان یوم الدین، وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ روز جزا جو ہے وہ کب ہوگا. سامعین کرام، ہماری جو زندگی ہے، یہ بات دیکھیں، میں اس بات پہ اٹک گیا ہوں، لیکن یہ اٹکنا جو ہے یہ بہتر ہے، کیونکہ ہم عملی طور پر روز جزا سے عملی طور پر انکاری ہیں. یہ معاشرہ، یہ امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے، یہ اللہ کو اپنے یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتی. یہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے نہیں ہیں، نہ اس حیثیت سے زندگی گزار رہے کہ ایک دن ہوگا کہ میں جب یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ سب لوگ جو ہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر باری باری ہر ایک شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ بذات خود ذاتی حیثیت میں اس کو اپنی نعمتوں کا احساس دلائے گا، پھر اپنی بندگی کے متعلق پوچھے گا، اور پھر اس کے مطابق سوال جواب ہوگا اس سے. تو اس تصور سے یعنی میری قوم جو ہے وہ غافل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ انتہائی تباہ کن چیز ہے. دیکھیں دنیا میں ہم جو رہ رہے ہیں نا، یہ ایک بہت قیمتی ہمارے لیے اثاثہ ہے. یہ ایک ایسا وقت ہے جو دوبارہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا. ابھی میرے پاس یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، بات کر رہا ہوں، 62 سال میری عمر ہے. اب میری عمر یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، طبعی عمر جو تھی وہ 63 سال تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 63 سال تھی، حضرت عمر کی 63 سال تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بس مطلب میرا اب
آخری وقت ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں رہنے کا میرا آخری وقت قریب ہے، بس یعنی پتہ تو نہیں چلتا کسی کو اپنی موت کا، لیکن یہ ہے کہ میری تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ داڑھی سفید ہے، اور یعنی وہ وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح میرے حساب کتاب کا بھی وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، کچھ عرصے بعد میں نہیں ہوں گا، بس میری آواز ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور تو آواز ہوگی، بس آواز آپ سنیں گے، کیوں کہ میں نے انتقال کر دیا ہوگا، منتقل ہو گیا ہوں گا حقیقی زندگی سے۔ اور پھر یہ ہے کہ میں آپ کو صرف یہ ایک نقطہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے بعد ہماری زندگی شروع ہونے والی ہے نا، اس کا سارا تعلق اور انحصار جو ہے وہ اس زندگی پر ہے۔ ظاہری ہماری یہ 62-63 سال جو بھی ہماری طبعی عمر ہے، اس پر سارا انحصار روز حشر کا بھی ہے، قبر کا بھی ہے، اور پھر سارا جو ہے وہ حساب کتاب یہاں ہو۔ اب ہمارا رخ تو عملی طور پہ دنیا کی طرف ہے، ساری کوششیں جو ہیں ہماری دنیا کے لیے ہیں۔ آپ میں سے دیکھیں، قرآن کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنے لیے آگے کیا بھجوا رہا ہے، ما قدمت لغد۔ یہی نقطہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں زندگی گزاریں آخرت کی کامیابی کے لیے، نہ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے۔ دنیا میں تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو حاصل ہونا ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا، جو رزق آپ نے کھانا ہے، جو زندگی آپ نے گزارنی ہے، جتنی سانسیں ہیں بس وہ ہوں گی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کا۔ آپ نے ملینز ڈالر جو ہے اگر چھوڑ بھی دیے اپنے پیچھے، لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، یا تو وہ یعنی آپ کی زندگی کا کرایہ جو ہے، یا تو آپ کا اثاثہ ہوگا قبر میں بھی اور روز حشر بھی، یا وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ اگر آپ نے دنیا ہی کے لیے زندگی گزار دی تو بس یہ سارا جو ہے کیا کرایہ جو ہے ضبط ہو جائے گا۔ آپ کے جو نیک اعمال ہیں، اگر آپ کا مقصود جو ہے اللہ نہیں ہے تو سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون۔ ترجمہ سنا دیں۔ یسألون ایان یوم الدین، یسألون پوچھتے ہیں، ایانا کب آئے گا، یوم الدین یوم جزا، یوم ہم علی النار یفتنون، وہ اس روز آئے گا جب یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يسألون أيان يوم الدين They ask, when is the day of judgment? يوم هم على النار يفتنون The day they are presented to the fire. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔